وجہ ہے پھولوں سے، اسے کانٹوں سے بچا کے رکھنا۔ اس کے دشمن بہت ہیں اس دنیا میں، جو اسے بدلنا چاہے اسے مٹا کے رکھ دینا۔ موصوف صلی اللہ علیہ وسلم پہ تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم۔ اجالا علم کا پہلا تو ہے چاروں طرف یارو، اجالا علم کا پہلا تو ہے چاروں طرف یارو، بصیرت آدمی کی کچھ مگر کم ہوتی جاتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مدرسہ دار یوسف کے ناشگفتہ پھولوں، آج پوری دنیا میں ایک سوچی سمجھی سازش اور منظم پلاننگ کے تحت عام لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، جہاں ایسے طلباء تیار کیے جاتے ہیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں، بم دھماکہ کرتے ہیں، مندروں کو توڑنے کی ترغیب دیتے ہیں اور نفرت کا پاٹ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور ہندو عورتوں کو اپنے دامے فریب میں کر کے ان کی عصمت و عفت کو تار تار کرتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے الزامات ہیں جو سماج دشمن عناصر مدارس اسلامیہ پر ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر نور محفل اور پر رونق بزم میں مختصر وقتوں میں انہی الزامات کا جواب دوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ سب الزامات بے بنیاد اور محض افواہ ہے جو مسلمان اور دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے فرقہ پرست عناصر کے جانب سے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے باغاں سنیں گے اور مدارس کے متعلق پھیلائے جا رہے جھوٹے پروپیگنڈوں کو بے نقاب کریں گے۔ سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں بلکہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، جہاں معرفت الہی کے کرنیں پھوٹتی ہیں، جہاں علوم نبوت کے شعاع جگمگاتے ہیں، جہاں کفر شرک کا تاریخی کا کلا کما کیا جاتا ہے، جہاں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو باطل کی تیجوں ڈنڈاندیوں کے خلاف سفارہ ہو کر ان کا مقابلہ کرتے اور ان کی جڑ کو اکھاڑ پھینکتے ہیں، جہاں امن و شانتی اور صلح ہستی کا درس دیا جاتا ہے، جہاں اخلاق و مروت کے اسباب پڑھائے جاتے ہیں، جہاں عورتوں کی عفت و عصمت اور ان کے تحفظ کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر جن کے قلوب مردہ ہو چکے ہیں، جن کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، جن کے خیالات فرسودہ ہو چکے ہیں، جن کی زبان حق کے اعتراف سے گونگے ہو چکے ہیں، انہیں یہ سب چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ لوگ اگر جان بوجھ کر مدارس اسلامیہ کو بدنام کر رہے ہیں تو مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ چمگادر کی ملامت سے سورج کی روشنی مانند نہیں پڑتی، لیکن اگر وہ کسی غلط فہمی کے شکار ہیں تو میں انہیں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی پرانی خود اس امت کی تاریخ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدرسہ عہد نبوت یا عہد صحابہ میں نہیں تھے اور بعد کے ادوار میں وجود میں آئے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زید بن ارقم کے گھر دار ارقم میں قائم فرمایا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے اور یہی درسگاہ ترقی کر کے مدینہ منورہ میں صفا کے نام سے معروف ہوا، جہاں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اجمعین نے علم دین حاصل کیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پیغام نشر و اشاعت کا نامہ کارنامہ انجام دیا۔ ذی وقار سامعین کرام، مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے اور افراد پکنے والے افراد کو میں اس کی پرزور دعوت دیتا ہوں کہ وہ مدارس اسلامیہ آئے اور یہاں دی جانے والی تعلیم کا جائزہ لیں۔ یہاں آکر انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں بلکہ امن و شانتی کے گہوارے اور صلح ہستی کے مراکز ہیں۔ ان مدارس میں ناحق قتل کرنے اور بم دھماکہ کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے،
بلکہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو شخص کسی انسان کو ناحق قتل کرے تو وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور یہ درس دیا جاتا ہے کہ اللہ ظالموں کو، شریعوں کو اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہاں نفرت کا پاٹ نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود آشودہ ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہاں جانوروں پر ظلم کرنا نہیں سکھایا جاتا، بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے کیونکہ وہ کیڑے مکوڑے کے گھر ہے، کوئی شخص ہڈی سے استنجا نہ کرے کیونکہ وہ جنات کی خوراک ہے، کوئی شخص ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے کیونکہ اسے دوسرے جانور کو تکلیف ہوگی۔ آخر میں بارگاہ SD میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ دشمنانی دین کی سازشوں سے اسلام کی ان قلوب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ان موصوف کو مستقبل میں بہترین مقرر اور خطیب بنائے۔ اب ہم ایک چھوٹے سے بچے کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں جو آپ کے سامنے شرائط نماز کے اوپر کچھ چند باتیں بتائیں گے۔ محمد قسمت اللہ بن محمد عمر صاحب، محمد قسمت اللہ بن محمد عمر صاحب، موصوف صلی اللہ علیہ وسلم۔